اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ عمران خان پہیاں پہیاں چل رہا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ عمران خان واقعی پہیاں پہیاں چل رہا ہے۔ سالوں سے ایک ایشو تھا انشورنس کا، جو 3 ماہ پہلے بلوچستان کے یہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، پھر ہائی کورٹ میں نے چیلنج کیا، اور اس کے بعد وہ چلا گیا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ نے اپیل کر دیا ہمارے حق میں۔ یہ میں کریڈٹ عمران خان کو دوں گا، کیونکہ یہ شخص جو ہے کسی نہ کسی طرح سے اویئرنیس دے رہا ہے لوگوں کو کہ آپ اپنے حقوق مانگو، اور باقاعدہ وہ اعلان بھی کر رہا ہے جہاں پر ہماری عدالتوں کا تعلق ہے، کیونکہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ایک عدالت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک عدالت ہے۔ اس کے بعد نیچے ہماری اپنی عدالتیں ہیں، جس میں ہماری سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، اور اس کے نیچے جتنی بھی کورٹ ہیں۔ تو ہم اگر اپنی عدالتوں کا احترام نہیں کریں گے نا، تو ہم جیسا کوئی بدبخت انسان ہی نہیں ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی وجہ سے مجھے کوئی دنڈ دینا پڑے، جرمانہ دینا پڑے، جیل جانا پڑے، تو میں سمجھوں گا کہ ہمیں عدالتوں کے فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے، اور وہی فیصلہ جو ہے صحیح ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں، بڑے بڑے لوگ جن کو پتہ ہے کہ ہم بے قصور بھی ہیں، سب کچھ پتہ ہے، لیکن عدالتوں نے فیصلے دیے تو انہوں نے آنکھوں نم کر کے انہوں نے عدالتوں کے فیصلے قبول کیے۔ کئی فیصلے ایسے ہوئے جس میں وہ قبول کر کے عدالت کے فیصلے کو اور چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عدالت کا احترام کرتے ہیں۔ ہمیں اور ہمارے پورے معاشرے کو، پورے ورلڈ کے معاشرے کو عدالت کا احترام کرنا چاہیے۔ اب ہماری سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ کا جو کام ہے نیچے کی عدالتوں کو مضبوط کر کے اور اس کو باندھ کے رکھنا، کہ بھائی وہ کوئی غلط فیصلہ نہ کرے، اور اس کو اویئرنیس دیتے رہنا۔ یہ میں نے خوسو صاحب کی میں دیکھا، ثاقب نثار صاحب نے دیکھا، یہ چیزیں دیکھتا چلا آ رہا ہوں کہ واقعی وہ لوگ اویئرنیس دینے میں دیر نہیں لگاتے۔ تو یہ اویئرنیس ضروری ہے۔ میں دونوں ہاتھوں سے اپنی عدالتوں کو اور سپریم کورٹ کو سلام کرتا ہوں۔ میں ایک ریٹائرڈ پرسن ہوں۔ لازمی بات ہے ریٹائرڈ پرسن کی زندگی کیا ہوتی ہے، وہ زندگی اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے، بچوں کے لیے آخر تک جیتا ہے۔ جب ریٹائر ہو جاتا ہے تب بھی اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے۔ کسی کے بچے بہت اچھے نکلتے ہیں، کسی کے بچے کچھ نکل آتے ہیں، ایسے گندے کہیں، اچھے کہیں، کچھ بھی کہیں، کوالٹی کے جو بھی کہیں نکل آتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے بعد رقم ہوگی تو ان لوگوں کو کسی بزنس میں، کسی جگہ پہ، یا بیٹی کی شادی، یا کوئی مسائل، کسی کا گھر بسانا ہو، کسی کے گھر کے لیے کوئی پیسہ چاہیے، کسی کو پیسے کی سخت ضرورت ہے، اس کو چاہیے، تو اس کو بانٹنے میں اس کو آسانی ہوتی ہے۔ بانٹنے سے ایک میں چیز بتا دوں گا، ریٹائر پرسن ہو یا کوئی بھی پرسن، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، جو پیسہ باپ بانٹتا ہے نا یا دیتا ہے، تو مرنے کے بعد ہی اس کو ملنا چاہیے۔ اگر وہ زندہ ہے اور اس کے ریٹائرمنٹ کے اور انشورنس کے پیسے سارے مل جاتے ہیں، تو اس میں کوئی کسی کا مسئلہ، جینوئن مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ کوئی غلط کام کرنے والے کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا چاہیے،
जेन्युइन मसला हल होना चाहिए, कोई बिजनेस करने का मसला हल होना चाहिए, कोई कारोबार के लिए मसला हल होना चाहिए। वैसे मसले के लिए मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। तो ये मसले मसाइल जो हैं हमारे हर घर में मौजूद हैं। हर घर में कोई ना कोई रिटायर्ड बंदा बैठा हुआ, हर घर में एक रिटायर्ड जो है बंदे की बेवा बैठी हुई है, बेवा के साथ कोई बच्ची ऐसी है, बेवा के साथ कोई बेटा ऐसा है जो जिसको ज़रूरत है पैसों की, तो वो ज़रूरत जो है ना उस बच्चों की पूरी हो जाती है। क्योंकि मुझे आइडियाज़ जब मिलते हैं ना तो मैं एकदम से बोलना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि ये आइडियाज़ जो हैं कहाँ से आते हैं? ये आइडियाज़ हमारे मुआशरे से ही आते हैं, हमारे बोलने से ही आते हैं, हमारे बात करने से ही आते हैं। और जो बात हम मुआशरे से लेते हैं हम लोग फिर उसको लौटा के उसको देते हैं, उससे एक मुआशरा अच्छा मुआशरा बन सकता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी, इतनी वीडियो भी कोई देख ले बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान जिंदाबाद। तारिक अजीज़ साहब, अल्लाह ताला आपको जन्नत जगह दे, और हम जैसे रिटायर बंदों के लिए भी दुआ करें। जब हम आपसे मिलने के लिए आएँ तो फिर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक दिन तो जाना ही है ना बाबा, आखिर तो हमें ज़िंदगी ख़त्म होनी है, तो चाहे जवानी में होती या बुढ़ापे में हो रही है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।